لیا تو سب سے زیادہ انہیں کا لیا، لیکن محمد محمد کہہ کر نہیں، طٰہٰ کہہ کر، یاسین کہہ کر، مزمل کہہ کر، مدثر کہہ کر، اللہ اکبر، یا طٰہٰ یا عین صاد کہہ کر، اسی طرح سے نون والقلم کہہ کر اللہ نے ایسے ایسے نام لیے ہیں۔ بس بات ختم کرنے لگا ہوں۔ میں صلاح محمد کا خیال کرنا، تم پر نظر رکھنا، اور تجھے ڈیوٹی دے رہی ہوں۔ مالکہ کیا ڈیوٹی ہے میرے بیٹے؟ تیرے لیے ڈیوٹی یہ ہے، تو نے محمد کے حق اٹھنے والے قدم کا خیال کرنا اور ان کے عیب تلاش کرنا۔ محبت بھی کیا محبت ہے، متاثر ہونا بھی کیا متاثر ہونا ہے، ان کے عیب ڈھونڈنا ہے، ان کا نقص ڈھونڈنا ہے۔ وہ قدم اٹھائیں تو دیکھنا عیب کیا ہے، وہ بیٹھیں تو دیکھنا عیب کیا ہے، وہ لیٹے تو دیکھنا عیب کیا ہے۔ مختصر یہ سب سکھا دیا سب سے ہوشیار غلام کو۔ غلام گیا، جانے کے بعد پھر قافلہ واپس آیا تو خدیجہ ایک خواب پہلے دیکھ چکی تھی۔ خدیجہ نے قافلہ روانہ کرنے سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ چاند میری گود میں اتر آیا، اس کی روشنی سے سب منور ہو گیا۔ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئی اور جا کر کہا میری گود میں چاند اتر آیا، سارا زمانہ اس کی روشنی سے منور ہو گیا۔ تو ورقہ نے کہا خدیجہ تو میری چچا کی بیٹی ہے، اگر تیرا خواب سچا ہے تو تجھے بشارت ہو، تو آخری نبی کی خواب کی تعبیر کا جملہ سن لو، تو آخری نبی کی پہلی بیوی بننے کا شرف حاصل کرے گی، تو آخری نبی کی پہلی بیوی بننے کا شرف حاصل کرے گی۔ اگر تیرا خواب سچا ہے تو آخری نبی کی پہلی بیوی بننے کا شرف حاصل کرے گی۔ خدیجہ ہو گئی، اللہ ورقہ کو کبھی غلط کا تعبیر نہیں بتاتا، یہ بہت پڑھا لکھا نیک متقی ہے، لیکن یہ ایسی بات کر رہا ہے جو ہضم ہی نہیں ہوتی۔ اس مکے کے ماحول میں کون ہوگا آخری نبی؟ یہاں تو ایسے ایسے لوگ ہیں، کبھی رسول اللہ کو اس وقت تک دیکھا نہیں تھا، لیکن جب حضور کو دیکھا تو خواب یاد آیا تو پھر بہت کچھ ہوا۔ کہہ رہی ہے عیب ڈھونڈنا عیب، اور اس کے بعد جب حضور آ رہے ہیں تو اپنی بچپن کی سہیلی نفیسہ کو لے کر اپنی ٹیرس پر بیٹھ گئی، ٹیرس پر بیٹھ کر کرسی لگا کے دیکھ رہی ہے قافلہ کیسے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے۔ میری امی جان ام المومنین سیدہ خدیجہ کہتی ہے، ہم سب کی امی جان ام المومنین سیدہ خدیجہ کہتی ہے، جب قافلہ دھوپ میں آ رہا تھا تو اونٹ گھوڑوں کی ٹوپوں سے جو دھول اڑ رہی تھی، پورا قافلہ دھوپ اور دھول میں چھپ گیا، پورا قافلہ دھوپ اور دھول میں چھپ گیا تھا، لیکن ایک ٹکیا چہرے کی دھول اور دھوپ میں چمکتی بھی نظر آ رہی تھی۔ خدیجہ نے دیکھا، بس تقریر کتاب اور خطاب میں فرق ہوتا ہے۔ معذرت چاہتے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے خطاب میں وہ نہیں پیش ہو سکتا، کیونکہ کتاب پڑھے لکھے لوگ پڑھتے ہیں، خطاب میری جیسے ان پڑھ لوگ بھی سنتے ہیں۔ ان پڑھوں کے لیے اتنا نیچے اتر کے تشریح کرنا پڑتا ہے، ایکشن کرنا پڑتا ہے۔ میری بیٹی کہہ رہی تھی اجمیر میں تقریر کرتے وقت آپ نے آستین کیوں چڑھائی؟ میں نے کہا بیٹی ایکشن کر کے کچھ لوگوں کو سمجھانا تھا کہ عمر مولا علی سے محبت کیسے کرتے تھے۔ یہ بھی لوگ نوٹ کرتے، باہر والے تو کرتے، گھر والوں سے بھی مشکل ہے۔ بہرحال تو یاد رکھنا، خدیجہ کرسی پر اپنی ٹیرس پر بیٹھے ہوئے اپنی سہیلی نفیسہ کو کہتی نفیسہ اس دھول اور دھوپ میں سارا قافلہ چھپا ہے، کوئی چہرے کی ٹکیا نظر آتی ہے جو میں دیکھ رہی ہوں تو بھی دیکھ رہی؟ کہا مالکہ بالکل وہ ٹکیا میں دیکھ رہی ہوں، کس کا چہرہ ہو سکتا ہے؟ تو خدیجہ پھر سوال کر کے خود ہی جواب دیتی ہے صادق و امین کے علاوہ اور کس کا چہرہ ہو سکتا ہے؟ ابھی نہ قرآن نازل ہوا نہ ابھی اسلام کے ڈنکے بجے، لیکن خدیجہ کہہ رہی ہے پتا چلا نہ دھوپ ان کا چہرہ چھپا سکتی ہے نہ دھول ان کا چہرہ چھپا سکتی ہے، اسی لیے تو یاروں کو چہرے بددعا کے ذکر سے بڑی تکلیف ہے۔ سارے ذکر ہونے دو، ذکر محمد مت ہونے دو۔ جو دیکھتا ہے وہ بھی دیوانہ ہوتا ہے، جو سنتا ہے وہ بھی دیوانہ ہوتا ہے، اس لیے نہ بولنے دیتے نہ دکھانے دیتے۔ سنو اب بہرحال خدیجہ قافلہ دیکھ رہی ہے، میسرہ جلدی سے تیز رفتار اٹھتی لیتا ہے، اٹھتی دوڑاتے دوڑاتے آتا ہے، ملکہ کے قدموں میں بیٹھتا ہے۔ ملکہ مبارک مبارک مبارک۔ کیا ہوا میسرہ؟ ملکہ بہت مال لے کر کے آ رہے ہم لوگ،
ہر سال جتنا منافع ہوتا تھا وہ کھا لیتے تھے، ہر سال سے 10 گنا زیادہ ڈبل ٹرپل بہت زیادہ منافع. اور میں سارا چپ 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 خاموش. مجھے پہلے دن سے یقین تھا اس میں فائدہ ہونا ہی ہے، کیونکہ جس کو بھیجا میں جانتی ہوں کون ہے. وہ مال کی رپورٹ نہ دینا، سچ بتا جو کہتی ہے. خدیجہ نے کہا میں سنا سچ بتا، محمد میں تو نے عیب کیا دیکھا؟ بس بات، محمد تو نے عیب کیا دیکھا؟ اب میں سنا شروع کرنا ہے. اب میں بیان، محمد میں تو نے عیب کیا دیکھا؟ مالکہ جب وہ چلتے ہیں تو مٹی پہ قدم رکھتے ہیں تو نشان قدم نہیں پڑتا ہے. بس بات ختم ہو رہی ہے. دعویٰ والو پھر ہم کب آئیں گے ہمیں نہیں پتا. بس سن لو یار، وہ جس نے دیکھا پیار کرنے پہ مجبور ہو گیا. خدیجہ کہہ رہی ہے میں سنا تو نے محمد میں جو عیب دیکھا بیان کر. کامال کا جب وہ مٹی پہ قدم رکھتا ہے تو قدم کا نشان نہیں پڑتا، پتھر پہ قدم رکھتا ہے تو نشان قدم پڑتا ہے. میں سنا میں تعریف نہیں پوچھ رہی ہوں، میں عیب پوچھ رہی ہوں. کامال کا عیب بتاؤ. کہا جب وہ چلتا ہے تو دھول اڑتی ہے تو دھول سے اس کے کپڑے میلے نہیں ہوتے. میں سنا عیب بتا، اس کے پسینے سے بدبو نہیں آتی، خوشبو آتی ہے. عیب بتا ہے اس کے بدن پہ مکھی نہیں بیٹھتی. عیب بتا ہے جانور اس کو سجدہ کرتے ہیں. عیب بتا ہے نیل میں اس کی زلفیں نہیں بکھرتی. عیب بتا ہے نیل میں اس کی آنکھوں میں کیچڑ نہیں آتا. عیب بتا ہے جب وہ درختوں کے قریب جاتا ہے تو درخت کی ٹہنیاں پڑ کر اس پہ سایہ فگن ہو جاتی ہے. عیب بتا ہے پتھر اس کو سلام کرتے ہیں. عیب بتا ہے جانور اس کی تعظیم کرتے ہیں. عیب بتا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. عیب بتا ہے میں نے اس کو کبھی نیند میں بھی غیر سنجیدہ نہیں دیکھا. عیب بتا ہے وہ تو دشمن کو بھی ماؤں کی طرح پیار دیتا ہے. عیب بتا ہے اس کے منہ سے مشت سے زیادہ خوشبو آتی ہے. عیب بتا ہے وہ مسافہ کرتا ہے تو مسافہ کرنے والوں کے ہاتھ مہک جاتے ہیں. او عیب بتا ہے وہ سچا ہے، وہ صادق ہے، وہ امین ہے. عیب بتا ہے وہ نہ نہائے اس کی خوشبو بڑھ جاتی ہے. او میسرا عیب بتا ہے. میسرا رو کر کہتے ہیں مالکہ تیرا نمک کھایا ہے. نمک اگر تم میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دے اور دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دے اور پھر تم مجھ سے پوچھ کہ محمد میں عیب کیا ہے تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہی وہ ہستی ہے جس کو اللہ نے ہر عیب سے پاک کیا.